لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے سب سے زیادہ مہربان اللہ، اے سب سے زیادہ با اختیار اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے رؤوف اللہ، اے ودود اللہ، اے وہاب اللہ، اے رزاق اللہ، اے فتاح اللہ، اے علیم اللہ، اے متکبر اللہ، اے خالق اور مالک اللہ، اے مصور اور متکبر اللہ، اے اللہ ہم تیرے ناچیز، اے اللہ بے حیثیت چھوٹے چھوٹے بندے تیرے در پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ 2 دن سے یہاں تیرے بندے ڈیرے ڈالے پڑے ہیں، فقیروں کی طرح سے پڑے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، 2 دن تیرے در پہ پڑے رہنے پہ بھی معافی نہ ملی تو تو ہی بتا تیرے بندے کہاں جائیں گے۔ اے اللہ 2 دن تیرے در پہ پڑے رہنے پہ بھی معافی نہ ملی تو یا اللہ تیری رحمانی اور تیری رحیمی کا ظہور پھر کیسے ہوگا۔ اے کریم اللہ، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، اے سب سے زیادہ مہربان اللہ، آج تک کے کیے ہوئے ہمارے چھوٹے اور بڑے، رات کے اور دن کے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر دے۔ بے شک ہم بڑے گناہگار ہیں لیکن تو اس سے بڑا مہربان اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم چاہے کتنے بڑے گناہگار ہو جائیں، یا اللہ ہم تیری غفاری کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، نسبت ہی ہماری اور آپ کی نہیں، ہم بے حیثیت مخلوق ہیں، آپ اتنے بڑے خالق اور مالک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ساری دنیا آپ کے قبضے اور قدرت میں ہے، آپ کی کبریائی کی کوئی حد نہیں، آپ کی عظمت اور بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ یا اللہ ہماری چھوٹائی اور ہماری حقیری کی کوئی اے اللہ حد نہیں، ہم بہت حقیر، بہت چھوٹے، اور تو سب سے بڑا، سب سے زیادہ عزت والا، اے اللہ سب سے زیادہ بڑائی والا۔ اپنے بندوں کو اپنے در سے خالی مت لوٹا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جتنے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی بھی بخشش فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت نے اے اللہ تیرے دین کو چھوڑ دیا ہے، تیرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، تیرے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ نماز، اس کے پڑھنے والے 10% بھی نہیں رہے، 90% سے زیادہ 5 وقت روزانہ اذانیں سن کے اے اللہ اپنے کاموں میں پھنسے رہتے ہیں اور تجھے سجدہ کرنے نہیں آتے۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنت کی، تیرے محبوب کی امت نے دھجیاں اڑا دیں، اکثریت نے چہروں سے داڑیاں صاف کر دیں، اکثریت کے سر ننگے ہو گئے، اکثریت تیرے نبی کے طریقے سے ہٹ گئی، ہمارے بچے بھی ہٹ گئے، ہمارے مرد بھی ہٹ گئے، ہماری عورتیں بھی ہٹ گئیں، ہم تیرے بھی مجرم ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے بھی مجرم ہیں، جنہوں نے ساری رات ہمارے لیے آنسو بہائے، گھنٹوں ہمارے لیے دعائیں کی۔ اے اللہ عرش پہ جا کے بھی ہمیں نہ بھولے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں نہ بھولے، قیامت کے دن بھی جو ہمیں نہ بھولیں گے۔ اے اللہ ہم انہیں بھول گئے، اے اللہ ان کی امت نے انہیں تجارت میں بھلا دیا، ملازمت میں بھلا دیا، شادیوں میں بھلا دیا، غمیوں میں بھلا دیا، پہننے میں بھلا دیا، اے اللہ اپنے کردار میں، اخلاق میں بھلا دیا، اے اللہ حکومت میں، حکمرانی میں بھلا دیا، وزارت اور بادشاہت میں بھلا دیا، غربت میں، امیری میں بھلا دیا۔
اے رب کریم ہم آپ کے بھی مجرم ہیں، آپ کے محبوب کے بھی مجرم ہیں، نہ ہم آپ کا سامنا کرنے جیسے ہیں نہ ہم آپ کے محبوب کا سامنا کرنے جیسے ہیں۔ اے رب کریم آج ہمیں معاف کر کے، اے اللہ آج ہمیں معاف کر کے، آج ہمیں معاف کر کے اپنے نبی کے سامنے سرخرو کر دے، ہمیں معاف کر کے سرخرو کر دے، ہمیں معاف کر کے رسوائی سے بچا۔ یا اللہ آپ کے لیے ایک کو معاف کرنا، 1,00,000 کو معاف کرنا، 1,00,00,000 کو معاف کرنا، 1,000,000,000 کو معاف کرنا، 7 ارب انسانوں کو معاف کرنا آپ کے لیے برابر ہے۔ آپ نے کون سی محنت مشقت اٹھانی ہے؟ اے رب کریم ساری امت مسلمہ کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے، ہمارے محبوب کی امت کو معاف کر دے، ہمارے نبی کی امت کو معاف کر دے، اپنے محبوب کی امت کو معاف کر دے، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما، اپنے محبوب کی امت پہ ترس کھا، اپنے محبوب کی امت پہ ترس کھا، بگڑے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اے اللہ تجھ سے ٹوٹے ہوئوں کو وہ نہیں جڑ رہے تو تو انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ عمر میں کون سی ہدایت کی طلب تھی، آپ ہی نے انہیں قریب کیا تھا۔ اے اللہ ولید کے بیٹے خالد میں کون سی تجھے تیرے قریب ہونے کی طلب تھی، آپ نے ان کو قریب کر لیا۔ آس کے بیٹے عمر میں کون سی طلب تھی، آپ نے ان کو قریب کیا۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ میں کون سی طلب تھی، آپ نے ان کو قریب کیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ میں کون سی طلب تھی، آپ نے ان کو قریب کیا۔ عمر کے بیٹے سہیل میں، امیہ کے بیٹے صفوان میں، یہ تو سارے کفر کے سرغنے تھے۔ اے اللہ انہوں نے قسمیں کھائی تھیں اسلام لانے پر، اے اللہ آپ نے ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو اسلام میں داخل کیا، ان کو ہدایت سے نوازا۔ اے اللہ اے اللہ آج بھی کوئی ایسی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیں نہ چاہیں دین میں داخل فرما اور پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات کی طرف رجوع عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے کہ زلزلے آئے لیکن ہم نے تیری مسجدیں آباد نہ کی۔ اے اللہ بیماریاں پھیلیں ہم نے تیری مسجدیں آباد نہ کی، وبائیں پھیلیں ہم نے تیری مسجدیں آباد نہ کی۔ اے اللہ آپ نے مہنگائی کے عذاب میں ہمیں مبتلا کیا۔ اے اللہ آپ نے عدل و انصاف سے ہمیں محروم کر دیا لیکن ہماری آنکھ نہ کھلی، ہم غفلت کی نیند پڑے سوتے رہے۔ اے رب کریم اے بادشاہوں کے بادشاہ اب اپنی رحمت سے ہمیں اس غفلت کی نیند سے جگا کے ہمیں اپنے راستے پہ لگا دے، ہمیں اپنے راستے پہ لگا دے، ہمیں نیکی کے راستے پہ ڈال دے، ہمیں نیکی کے راستے پہ ڈال دے۔ ہماری نگاہیں ناپاک ہو گئی ہیں انہیں پاک کر دے، ہماری زبانیں بے لگام ہو گئی ہیں انہیں پاک کر دے، انہیں شریعت کا پابند بنا دے۔ ہمارے کان ناپاک ہو گئے ہیں انہیں پاک کر دے، ہمارا دل تیرے غیر کی محبت سے پلید ہو گیا ہے۔ اے اللہ نافرمانیاں پکانے سے ہمارا دل پلید ہو گیا ہے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے سینے کو صاف کر دے، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری کر دے، بال بال کو اپنے نور سے منور کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، ہمارے مردوں کو بھی ہدایت دے، ہماری عورتوں کو بھی ہدایت دے، جوانوں کو بھی ہدایت دے، بوڑھوں کو بھی ہدایت دے۔ اے اللہ نوجوان نسل کو انٹرنیٹ کے گندے نالے سے باہر نکال، اے اللہ انٹرنیٹ کے اس گندے نالے سے باہر نکال۔ اے اللہ اس انٹرنیٹ کے اے اللہ غلیظ نظام نے ہمارے بچے ہم سے چھین لیے، ہماری بیٹیاں ہم سے چھین لیں۔ اے اللہ بے حیائی کو عام کر دیا، زنا کو عام کر دیا، اے اللہ برائی بدکاری کو عام کر دیا۔ دیکھنے میں بڑے بڑے شریف لوگ لیکن ان کی تنہائیاں اے اللہ ناپاک ہو گئیں، نجس ہو گئیں، اے اللہ پلید ہو گئیں۔ اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ کتنے سارے بے داغ جوانی والے نوجوانوں کی جوانیاں داغدار ہو گئیں، کتنے سارے متقی پرہیزگاروں کی کہ تقوی اور ان کے پرہیزگاری کی دھجیاں بکھر گئیں اور ان کے دامن تار تار ہو گئے۔ اے رب کریم اس مصیبت سے ساری امت کو نجات عطا فرما، اس نجاست سے ساری امت کو نجات عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے دل سے گناہوں کا میلان بھی ختم کر دے۔ یا اللہ
یا اللہ ہم تیری عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ہمارا دل بہت کرتا ہے کہ ہم تیرے ولی بن جائیں، ہم تیرے نیک بندے بن جائیں، ہم تجھے کبھی بھی ناراض نہ کریں، لیکن کیا کریں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے، ہماری عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے دامن کو داغدار کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، وہ جو دل کا میلان جس کی وجہ سے ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ دل کا میلان اپنی قدرت سے ختم کر دے، ختم کر دے، ختم کر دے، ہمارے نفسوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری روحوں کو پاک کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے۔ اور یا اللہ مسلمانان غزہ اور مجاہدین حماس کو عافیت دے، اب ان کے ساتھ آسانی کر، اے اللہ اب ان پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، اب ان کے لیے اپنی نصرت کو نازل فرما۔ ساری دنیا خاموش تماشائی بن گئی ہے، عربوں کو عیاشی سے فرصت نہیں ہے۔ اے اللہ ابھی جو عربوں کا ایک چھوٹا سا 7,000 پہ مشتمل قافلہ الجزائر، تیونس اور لیبیا سے چلا ہے، اے اللہ، اے اللہ یہ حصار کو توڑنے چلا ہے، یہ مظلوموں کی مدد کو چلا ہے، اے اللہ، اے اللہ یہ مظلوموں کی مدد کو چلا ہے، اے اللہ یہ یتیم معصوم بچوں کی اے اللہ مدد کو چلا ہے، اے اللہ یہ ان اجڑی ہوئی، اے اللہ ان اجڑی ہوئی بوڑھی ماؤں کی مدد کو چلا ہے، اے اللہ اجڑے ہوئے ان بوڑھوں کی مدد کو چلا ہے، اے اللہ اجڑی ہوئی ان نوجوان بچوں کی اے اللہ مدد کو چلا ہے، جن کے سہاگ بھی اجڑ گئے، ان کی جھولیاں بھی خالی ہو گئیں، ان کے سارے بچے ہی شہید ہو گئے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ایک عورت جو ڈاکٹر ہے اور وہ خدمت کر رہی ہے، سارا دن مریضوں کی خدمت کرتی ہے، اس کے 9 بچے ایک ساتھ شہید کر دیے گئے، اس کے خاوند کو شہید کر دیا گیا، اے اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن مظلوموں پہ ڈھائے گئے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ یہ 7,000 کا چھوٹا سا قافلہ، نہتہ قافلہ، بغیر ہتھیار لیے قافلہ، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد کو چلا ہے۔ یہ تبھی کچھ کر پائیں گے جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے، اے اللہ آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں نا، اے اللہ آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، ہماری منت ہے ان کے ساتھ ہو جائیں، ان سفید ریش بوڑھوں کی منت ہے، ان پرہیزگار کالی داڑھیوں والے نوجوانوں کی منت ہے، ان نوجوانوں سر پہ پگڑیاں سجائے نوجوانوں کی منت ہے، معصوم بچوں کی منت ہے، ان حفاظ کی منت ہے، ان علماء کی منت ہے، ان سالکین تیرے متلاشیوں کی منت ہے، اے اللہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، اے اللہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں نا، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، 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 آپ ان کے ساتھ ہو جائیں نا، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، اللہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں نا، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں نا، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تجھے اپنے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کا واسطہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تجھے اپنے نبی کی پاک آنکھوں سے اے اللہ بہنے والے اشکوں کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے طائف کے میدان میں، طائف کی پہاڑیوں میں، طائف کی وادی میں اے اللہ بہنے والے پاک اور مقدس خون کے قطروں کا واسطہ، اے اللہ، اے اللہ تجھے اپنے محبوب کے غزوہ احد میں شہید ہو جانے والے مبارک دانتوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے اپنے محبوب کے اے اللہ حجۃ الوداع میں 6 گھنٹے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، اے اللہ کفر کو ان سے اندھا کر دیں، کفر کو ان سے اندھا کر دیں، ان کو اپنی حفاظت میں لے لیں۔ یا اللہ میں نے دیکھا ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، وہ سب سر سے کفن باندھے تیرے مظلوم بندوں اور بندیوں کی مدد کو چلے ہیں، تیرے محبوب کی نہتی امت کی مدد کو چلے ہیں، اے اللہ مسجد اقصی کے پہرے داروں کی مدد کو چلے ہیں، بیت المقدس کے نگہبانوں کی مدد کو چلے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تیرے وفادار بندوں کی مدد کو چلے ہیں، تیری وفادار بندیوں کی مدد کو چلے ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ آپ ضرور
ضرور ان کے ساتھ جانا، آپ ضرور ان کے ساتھ جانا، آپ ضرور ان کے ساتھ جانا، ورنہ جنہوں نے 70,000 شہید کر دیے ان کے لیے ان 7,000 کو شہید کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ اے اللہ کون بولے گا؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جو میڈیا بچوں کے شہید ہونے پہ نہ بولا، اے اللہ بچوں کی لاشوں کے بکھرنے پہ نہ بولا، وہ ان 7,000 کے شہید ہو جانے پہ کیا بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اے اللہ نہ حکمران بولیں گے، اے اللہ نہ طاقتور بولیں گے، اے اللہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ انہوں نے امت کے جمود کو توڑا ہے، اے اللہ انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اے اللہ ان کا انجام اچھا فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، تاکہ دوسری امت کو بھی حوصلہ ہو، اے اللہ اوروں کو بھی حوصلہ ہو۔ لیکن یا اللہ اگر آپ نے اس چھوٹی سی جماعت کو اے اللہ ان کفار کے ہاتھوں شہید کروا دیا تو کون آگے بڑھنے کی ہمت کرے گا؟ اے بادشاہوں کے بادشاہ ان کے آگے سے بھی حفاظت فرما، ان کے پیچھے سے بھی حفاظت فرما، ان کے دائیں اور بائیں سے بھی حفاظت فرما، ان کے اوپر سے بھی حفاظت فرما، ان کے اوپر سے بھی حفاظت فرما، ان کے اوپر سے بھی حفاظت فرما، ان کے نیچے سے بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبلیغ کے کام کی مدد فرما، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، آپس کے انتشار کو ختم فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، ایوانوں میں ان کی آواز کو مزید طاقتور بنا، ایوانوں میں ان کی آواز کو طاقتور بنا، غیر شرعی قوانین کو اپنی قدرت سے تبدیل فرما، غیر شرعی قوانین کو اپنی قدرت سے تبدیل فرما، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر یا اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلا، اور یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، اس کی افواج کی حفاظت فرما، پاک افواج کی حفاظت فرما، ہمارے دفاعی نظام کی حفاظت فرما، اس ملک کو اس ملک کی معیشت کو سود سے پاک فرما، سود سے پاک فرما، اے اللہ اس کو استحکام عطا فرما، یا اللہ اس کے بحران ختم فرما، ہماری اس چھوٹی سی خانقاہ اور مدرسے کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا فرما، اس کے فیض کو تا قیامت جاری ساری فرما، اس کے در و دیوار کو اپنے نور سے منور فرما، جو یہاں تیری طلب میں آئیں انہیں اپنا دیوانہ بنا دے، اپنے نبی کا دیوانہ بنا دے، انہیں تقوی کا اے اللہ تقوی کا پیکر بنا دے، ان کو سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور کر دے، جو یہاں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تیرے نام کی طلب میں یہاں سالکین پڑے رہتے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اور یا اللہ جو اس خانقاہ کے متعلقین ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی حفاظت میں لے لے، ان سب کو اپنی محبت دے دے، ان سب کو اپنی محبت دے دے، اپنے نبی کی محبت دے دے، ان سب کو اتباع سنت کا ذوق اور شوق دے دے، ان سب کو آفتوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، سب کے جائز ارمان پورے فرما، تکلیفیں دور فرما، اور یا اللہ اس سارے مجمع کے دل میں جو جائز ارمان ہوں یا اللہ سب کے جائز ارمان پورے فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما، جس کو جو دعا کرانے کی خواہش ہو یا اللہ ان سب کی وہ جائز دعائیں قبول فرما، جن نے دعا کے لیے کہا ہے یا ان کے دل میں دعا کرانے کی خواہش ہے، اے اللہ ان سب کی جائز دعائیں قبول فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مسائل کو حل فرما، یا اللہ تیرے بندے یہاں 2 دن سے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، ہر نشست میں آنسو بہاتے ہیں، اے اللہ ان سب پہ اپنی رحمت خاص فرما، رحمت خاص فرما، رحمت خاص فرما، زندگی میں ہمیشہ کے لیے انقلاب لے آ، تبدیلیاں لے آ، اے اللہ ان سب کو اپنے نبی کا نمونہ بنا دے، ان سب کو اپنے نبی کا نمونہ بنا دے، ان سب کو اپنے نبی کا نقال بنا دے، ان سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، ان سب کو اے اللہ سنت کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ان سب کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے اپنے محبوب کی محبت بھر دے، اور یا اللہ جو صفات آپ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں وہ
تمام صفات اپنے ان تمام حاضرین کو عطا فرما، جو دور بیٹھے سن رہے ہیں ان کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرما، اور ان نیک بندوں کے طفیل بولنے والے بدکار پہ بھی رحم فرما اور کرم فرما، ہمارے بولنے کو بھی قبول فرما، سننے کو بھی قبول فرما، آنے بیٹھنے جمع ہونے کو بھی قبول فرما، ہمارے اس پورے علاقے کو ہدایت کا مرکز بنا، یہاں کی بے دینی ختم فرما یا اللہ، یہاں کی ہر قسم کی بے دینی ختم فرما یا اللہ، امن و امان قائم فرما۔ یہ دوست جہاں کہیں سے آئے ہیں اے اللہ ان کے علاقوں میں اے اللہ ہدایت کو عام فرما اور بے دینی کو ختم فرما یا اللہ، ہماری اس خانقاہ کی تنگی ختم فرما، اس کو وسعت عطا فرما یا اللہ۔ رات کو 2 بجے اے اللہ جب میں اوپر چڑھ کے گیا اور میں نے تیرے بندوں کو یا اللہ یوں ہی پڑے دیکھا، تنگی میں پڑے دیکھا، سوئے دیکھا یا اللہ، دل دکھا، اپنی رحمت سے اب وسعت عطا فرما، اپنے بندوں کے لیے آسانیاں فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے اہل و عیال کو قبول فرما، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، عافیت سے ہمیں امام مہدی کا ساتھی بنا، حضرت عیسیٰ کا سپاہی بنا، ہمیں ان سعادتوں سے اگر یہ ہماری زندگی میں ہو تو ہمیں ان سعادتوں سے محروم نہ فرما۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔